یہ سیدۃ التجار تھیں، ملکۃ العرب تھی۔ ان کے والد، ان کے چچا، ان کے تایا، ان کے بھائی، ان کے تایا زاد، ان کے چچا زاد سارے رئیس سے رؤسائے عرب تھے، تجارت تاجر بڑے تھے، بزنس مین تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو کاروبار تھا وہ نیشنلی انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ تھی، انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ تھی ان کی۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ملکۃ العرب ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اگر مکہ میں 100 گھر تھے نا تو 80 گھروں کا چولہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مال پہ جلتا تھا، ان کے کاروبار سے لوگ وابستہ تھے۔ ایک نام و ناز میں پلی ہوئی خاتون، دولت کی حد ہی نہیں ہے، امیر زادی، ہمارے آقا کریم کے نکاح میں آئی ہیں، اسلام پر یوں مال خرچ کر رہی ہیں۔ اور جب آیا نا شیب ابی طالب کا دور، وہ 3 سال شیب ابی طالب، تو وہ سیدۃ التجار، صرف تاجرہ نہیں، سیدۃ التجار، وہ رئیس زادی، رئیسہ خاتون، پھر شیب ابی طالب میں درختوں کی لکڑیاں بھی چباتی رہی ہیں، لکڑیاں چباتی رہی ہیں، پتے چباتی رہی ہیں۔ ہمیں ایسا کام کرنا پڑ جائے نا، ہماری کیا حالت ہوگی؟ سحر و افطار میں طرح طرح کے کھانے سامنے کھا کر بھی نہ شکرے ہیں ہم لوگ۔ وہ لکڑیاں چباتی رہی ہیں، پتے چباتی رہی ہیں۔ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، پیغام پہنچائیں میری بہنوں بیٹیوں تک۔ ایک رئیسہ خاتون یہ سب کچھ دیکھیں، لکڑیاں چبا کے پیٹ بھرنا کس کی خاطر کرتی رہی ہیں؟ اپنے شوہر محترم کی خاطر کرتی رہی ہیں۔ یہ مشکلات انہوں نے اسلام کے لیے برداشت کی ہیں، وہ وفا شعار تھیں۔ ہمارے گھروں میں تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو بہنیں بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور پھر انہی 3 سالوں کی وجہ سے پھر آپ بیمار ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے نہ پہننے کو اچھا لباس ہے، نہ خوراک ہے، اور ایک بیابان سا ہے وہاں، ایک گھاٹی سی ہے وہاں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل اسلام کو پابند کر دیا گیا۔ تو پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ اسی بیماری کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ شہیدہ وفائے رسالت ہیں، شہیدہ وفائے اسلام ہیں۔ سیدہ پاک نے ہمارے لیے مشکلات برداشت کی ہیں، اسلام کے لیے برداشت کی ہیں۔ اس لیے میں نے گزارش کی ہے کہ اپنی محسنہ کا احسان یاد رکھیں اور سیدہ پاک کو ایصال ثواب کا تحفہ ضرور پیش کریں۔